اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیات نمبر 92 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اس سے مقصود ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو وہ نیکی کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان کے دماغوں میں نیکی کا بلند سے بلند تصور بس یہ تھا کہ صدیوں کے توارث سے تشرع قانون سازی کی جو ایک خاص ظاہری شکل ان کے ہاں بن گئی تھی، اس کا پورا ہو بہو آدمی اپنی زندگی میں اتار لے، اور ان کے علماء کی قانونی مشرکافیون سے مطلب یہ ہے کہ قانونی باریک بینی سے جو ایک لمبا چوڑا فقہی نظام بن گیا تھا، اس کے مطابق رات دن زندگی کے چھوٹے چھوٹے ضمنی غیر اہم معاملات کی ناپ تول کرتے رہے۔ اس قانون سازی کی اوپری سطح کے نیچے بالعموم یہودیوں کے بڑے بڑے دیندار لوگ تنگ دلی، حرص، بخل، حق پوشی اور حق فروشی کے عیوب چھپائے ہوئے تھے، اور رائے عام ان کو نیک سمجھتی تھی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بلاتر ہے جن کو تم نے خیر صلاحی سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے، ایسی محبت کہ رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے، اور جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے، نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں۔ اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری قانون سازی کی حیثیت محض اس چمکدار روغن کی سی ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ انسان ایسے روغنوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر خدا نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ ان کا بیٹا لخت جگر عزیز تھا، انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، جس کی بنا پر پھر قربان ہم بقرعید مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا تھا اور اسی بقرعید کو ہم مناتے ہیں۔ تو اپنی عزیز ترین عزیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پلیز اس آیات کو سمجھا کریں، پڑھا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق